پیش خدمت ہے جناب عرفان صدیقی صاحب کی غزل۔ ان کو ضد ہے کہ یہ موسم نہ بدلنے پائے، ان کو ضد ہے کہ یہ موسم نہ بدلنے پائے، صبح بے شک ہو مگر رات نہ ڈھلنے پائے۔ موسم گل بھی اگر آئے تو ایسے آئے، برق اور رعد ہو بارش نہ برسنے پائے۔ جھاڑیاں اگتی رہیں صحن چمن میں ہر سو، پھولنے پائے شجر کوئی نہ پھلنے پائے۔ یوں ہی سوئی رہے شب چادر ظلمت اوڑھے، یوں ہی سوئی رہے شب چادر ظلمت اوڑھے، کوئی جگنو کوئی تارا نہ چمکنے پائے۔ ایک لب بستہ و مجبور تہی دست سی قوم، جو نہ زندوں میں رہے اور نہ مرنے پائے، جو نہ زندوں میں رہے اور نہ مرنے پائے۔ جسم و جان کا رشتہ تو رہے قائم، لیکن زخم ایسا ہو کہ تا حشر نہ بھرنے پائے۔ نام سلطانی جمہور کا گونجے ہر سو، بات کوئی سر دربار نہ کرنے پائے۔ ایک قیامت سی ہر ایک گھر میں بپا ہو، بے شک کوئی مربوط سی فریاد نہ کرنے پائے۔ شاطر وقت کو دھڑکا سا لگا رہتا ہے، شاطر وقت کو دھڑکا سا لگا رہتا ہے، خلقت شہر کوئی چال نہ چلنے پائے۔ یہ تھے عرفان صدیقی صاحب۔ اللہ نے ان کا پردہ رکھ لیا کہ وہ اس 27ویں ترمیم کے پاس ہونے سے پہلے ہی خالق حقیقی کے پاس چلے گئے۔ وہ جو بہت عرصہ پہلے ایک جاوید اختر کی نظم بھی ریکارڈ کی تھی کہ کچھ افسر طے کریں گے کہ کس رنگ کے پھول کھلیں گے اور ہوا کو کتنا چلنے کی اجازت ہوگی، وہی موضوع ہے یہاں بھی کہ ان کو ضد ہے کہ یہ موسم نہ بدلنے پائے، صبح بے شک ہو مگر رات نہ ڈھلنے پائے۔ تھوڑے سے وہ مشکل الفاظ اردو کے تو ہیں۔ برق اور رعد ہو، برق اور رعد بجلی کے چمکنے اور کڑکنے کو کہتے ہیں۔ چمکنا برق ہے اور کڑکنا رعد ہے۔ یوں ہی سوئی رہے شب چادر ظلمت اوڑھے، چادر ظلمت اندھیرے کی چادر۔ ایک لب بستہ و مجبور تہی دست سی قوم، لب بستہ جس کے ہونٹ سلے میں بولنے کی منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، تہی دست جس کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، شدید غربت کا عالم ہے۔ نام سلطانی جمہور کا گونجے ہر سو، ایک قیامت سی ہر ایک گھر میں بپا ہو، بے شک